لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيتهم الإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ممی
ماہ سفر المظفر 1445 ہجری قمری کا آخری جمعہ، بہت تیزی سے یہ ایام جو کہ ایام عزا ہیں ہم سے رخصت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان ایام کا پیغام کربلا، اور کربلا کا مقصد خدا شناسی اور امام شناسی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے کچھ حرمت والے مہینے قرار دیے۔ اسلامی مہینوں میں چند اہم ترین مہینوں میں سے بھی 2 مہینے کافی قابل ذکر، ایک ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اور ایک محرم الحرام کا مہینہ۔ ان 2 مہینوں میں شباہت، مماثلت اور جو چیزیں مشترک ہیں وہ آپ کی خدمت اقدس میں بیان کر رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان، جس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے۔ اسی شہر اللہ میں انسان اگر اپنے لیے ہدف خدا شناسی قرار دے تو یہ مہینہ جو کہ شہر اللہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے معاون و مددگار ہوتا ہے۔ شہر اللہ یعنی ماہ رمضان میں جو روز و شب ہیں، یعنی جو ایام ہیں، یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہترین ایام۔ اسی طرح محرم الحرام بشمول سفر المظفر اور ماہ ربیع الاول کا پہلا عشرہ 8 ربیع الاول تک جو کہ ایام عزا قرار پاتے ہیں، یہ بھی امام شناسی کے لیے بہترین ایام ہیں۔ امام شناسی کے لیے، معرفت خدا کے لیے، یعنی معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے بہترین مہینہ شہر رمضان، شہر اللہ، اور معرفت اہل بیت حاصل کرنے کے لیے بہترین ایام، ایام عزا۔ انسان کا دل ماہ رمضان المبارک میں نرم ہوتا ہے، خدا سے انسان قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو سارا سال عبادت نہیں کرتے وہ ماہ رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایام عزا میں اہل عزا اور اہل ایمان کا دل بے قرار ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مصائب کو سننے کے لیے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مصائب سن کر انسان معرفت حاصل کر، معرفت اہل بیت۔ گویا کہ بہترین مہینہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ماہ رمضان کا مہینہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سارا سال جو عبادت نہیں کرتے وہ ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے ہم سارا سال عزاداری نہیں مناتے، جس طرح ہم ایام عزا میں عزاداری مناتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ جس طرح ہم ایام عزا کے منتظر رہتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کے لیے دوسرے ایام بھی اسی طرح کے لیے ہم منتظر ہوں؟ سارا سال ہم عزاداری تو کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، لیکن جب دل بے قرار ہو،
اور اس وقت انسان مجلس عزا برپا کرے تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا ادراک کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح ایک چیز مشترک ہے اللہ کے معرفت حاصل کرنے کے ایام میں، جس طرح انسان ساری سال عبادت کرتا ہے نا، لیکن جو لطف پروردگار نے ماہ رمضان میں رکھا ہے عبادتوں کا، جس طرح سے ماہ رمضان میں مخصوص شبیں ہیں جو خدا کی عبادت حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے بہترین راتیں ہیں، اسی طرح ان ایام اعظا میں بعض ایسی راتیں ہیں جو اہل بیت کی مصیبت کو درک کرنے کے لیے بڑی راتیں ہیں۔ اور جس طریقے سے ماہ رمضان کے بعد ان لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے، یعنی عبادت گزاروں کے لیے، متقی پرہیزگاروں کے لیے، روزہ داروں کے لیے پروردگار نے بہترین انعام قرار دیا روزے عید کو، اور ماہ رمضان کے لیے روزے عید، ماہ رمضان کے بعد روزے داروں کے لیے روزے عید قرار دیا تحفتاً، ہدیتاً اور انعام کے طور پر۔ اسی طرح ایام اعزا کے بعد 9 ربیع الاول کا دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن قرار دیا، کہ جس دن اہل اعزا، اہل ایمان اپنا غم بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں غم مناتے ہیں، اور ہماری اپنی ذاتی خوشیوں اور غموں پر مقدم ہیں اہل بیت علیہ السلام کی خوشی اور غم۔ کیوں؟ کیونکہ غلام کو اپنے آقا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، جیسا وہ چاہتے ہیں ایسا ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام اور ماہ سفر ایام اعزا کا ایک بڑا حصہ رخصت ہو چکا۔ آج ماہ سفر کی 28 تاریخ ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے۔ مصیبت کا دن، غم کا دن، اور اللہ کے رسول اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن۔ اللہ لہٰذا آپ کی خدمت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماہ سفر کا آخری جمعہ آیت اللہ محمد باقر فیشارکی بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی ماہ سفر کے آخری جمعے کو، ایک مختصر سے دعا ہے، اس دعا کو تلاوت کرے تو پروردگار اس کو بڑا اجر عطا کرتا ہے، بالخصوص اس کی عمر میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ زندگی وہی جو محبت اہل بیت میں گزرے، ورنہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جو اہل بیت کے بغیر گزرے۔ تو لہٰذا اہل بیت کی محبت اور مودت میں اضافے کے ساتھ اور میں اضافے کے لیے وہ زندگی جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں گزرے، وہ زندگی خدا سے طلب کرنے کے لیے آئیے ہم
اس دعا کو اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں، میں پڑھوں گا، آپ لوگ اس کو میرے ساتھ دہرائیے، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اجل من کل جلیل، یا اکرم من کل کریم، و یا اعز من کل عزیز، اغثنی یا غیاث المستغیثین، بفضلک وجودک وکرمک ومد عمرنا وهب لنا من لدنک عمرا بالعافیہ یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ اے جلال والوں میں سب سے زیادہ جلال والے، اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے عزت والوں میں سب سے زیادہ عزت والے، میری مدد فرما، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اپنے فضل و جود و کرم سے عافیت کے ساتھ ہماری عمر دراز فرما۔ یہ وہ دعا جو ماہ سفر کے آخری جمعے کو تلاوت کرنے کے لیے علماء نے بیان کی اور کتاب میں نقل ہوئی، اس کو آپ نے تلاوت کیا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ اب جو جس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یعنی اب جو جمعہ آئے گا وہ ماہ ربیع الاول میں آئے گا۔ 2-3 راتوں کے بعد ماہ ربیع الاول کی پہلی رات آ جائے گی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ بابرکت ضرور ہے، لیکن اس کی ابتدا بابرکت نہیں۔ آپ توجہ سے میری بات سمجھ فرمائیں۔ ہم لوگوں میں بعض افراد اتحاد کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کو فراموش کر دیتے ہیں جب ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض ایسے موارد سامنے آئے کہ لوگوں نے اپنے گھروں پہ سے سیاہ پرچم ہٹا دیے اور سب سے پرچم لہرا دیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماہ ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں اہل بیت پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ جانتے ہیں؟ اکثر علماء کے نزدیک وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں رحلت رسالت معاذ کے بعد جناب زہرا کے دروازے کو جلایا گیا۔ پہلی تاریخ، پہلے 5 دن بڑے سخت ہیں جناب سیدہ پر۔ رحلت رسالت معاذ کے بعد دنیا آتی ہے مرحوم کے لواحقین کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے، لیکن فاطمہ کے دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ عجیب تاریخ ہے۔ اولین شہید ولایت کون؟ فرزند علی بطول شہزادہ محسن کی شہادت کے ایام۔ لہذا کوئی بھی اتحاد کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کو فراموش نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اتحاد امت اس وقت ہماری ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن اہل بیت کی مصیبت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں۔
جناب سیدہ نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ابھی رحلت رسالت معاب کو چند دن گزرے تھے، اور لوگ دروازے پر آ گئے سیدہ کے۔ گزشتہ جمعے کا حوالہ دے رہا ہوں، میں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ وقت آخر جب رسالت معاب جناب سیدہ کے حجرے میں تھے، گھر میں تھے، تو ملک الموت بھی آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے کی جرات نہ رکھتا تھا۔ لیکن کیا کہیں ان مسلمانوں کو کہ یہاں رسالت معاب کی آنکھ بند ہوئی اور جناب سیدہ اور ان کی آل پر مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ خدا کی قسم، لوگوں کی مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن جناب سیدہ کی مصیبتیں کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبتیں۔ اللہ کے رسول کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت کا صدمہ جناب سیدہ کے لیے کم نہ تھا کہ تاریخ طبری نے لکھا کہ کچھ لوگ مولا علی سے بیعت لینے کے لیے فاطمہ کے دروازے پر آ گئے، یا علی گھر سے باہر آئیے۔ جناب سیدہ نے دفاع کیا ہے ولایت مولا کائنات کا۔ سیدہ دروازے کی پشت پر کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ تم جو چاہتے تھے وہ تو تم حاصل کر چکے، اب بھلا ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہا علی کو ہمارے حوالے کر دو، علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تاریخ بتا رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے کہا جب تک فاطمہ زندہ ہے علی پر آنچ نہ آنے دے گی۔ تو ایک شخص بلند ہوا اور بلند آواز سے کہتا ہے، فاطمہ اگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گی تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص نے کہا، کیا تو اس دروازے کو، اس گھر کو آگ لگائے گا جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ اس نے کہا کہ اس گھر میں کوئی بھی رہتا ہو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اور بالآخر مولا کائنات کا جو دل جو بغض ان کے دلوں میں پک رہا تھا وہ آشکار ہوا، اور جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ہم نے سنا تھا، ایک زمانے میں سنا کرتے تھے کہ دروازے کے در و دیوار کے بیچ میں آ گئی جناب زہرا، اور اب روایات یہ پڑھی جاتی ہیں کہ دروازہ فاطمہ زہرا پہ جا گرا اور 40 لوگوں نے پامال کر دیا جناب زہرا کے بدن اطہر کو۔ کون سی روایت درست ہے؟ خدا کی قسم یہی مصیبت ہے جناب زہرا کی، یہی دونوں روایتیں درست ہیں۔ ظالم نے کہا آگ لگا دیں گے، جناب سیدہ نے کہا کہ میں آخری سانس تک علی کا دفاع کروں گی۔ ملعون نے آگ لگائی، فقط آگ نہ لگائی، جلتے ہوئے دروازے پر ایک زوردار لات ہماری۔ یہ جلتا ہوا دروازہ، ایک عربوں میں یہ دستور تھا کہ دروازے کے پیچھے حجاب کے لیے ایک دیوار کھڑی کیا کرتے تھے۔ یہ جلتا ہوا دروازہ اور اس دیوار کے درمیان میں آ گئی جناب زہرا۔
ظالم رکا نہیں، جناب سیدہ نے مولا کائنات کے دفاع میں جب اس دروازے کو دھکیلنا چاہا، در حالانکہ دروازہ جل رہا تھا، ملعون نے لاتیں مارنا شروع کی، یہاں تک کہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر جا گرا۔ خدا کی قسم بڑی عجیب تاریخ ہے ربیع الاول کے پہلے ایام کی۔ شروع کے 5 دن بہت سخت ہیں جناب سیدہ پر، کہ جب 40 افراد جناب زہرا کو پامال کر کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، جناب سیدہ نے آواز دی، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے متوجہ کیا ہے، اہل عزا کو تاکید کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایام محسنیہ کو منایا جائے تاکہ زہرا کا دشمن جناب محسن کا قاتل بے نقاب ہو۔ تو لہذا اہل عزا کی ذمہ داری جہاں امام حسین کی عزاداری برپا کرنا ہے، وہیں وہ شہزادہ جو اولین شہید ولایت ہے، حق ہے اس کا کہ اس کی شہادت کے ایام منائے جائیں۔ وہ بچہ جس سے لوگوں نے جینے کا حق چھین لیا، مولا کائنات کی کیا غربت تھی، خدا کی قسم۔ مولا کائنات نے شہزادہ محسن کی میت کو رات کی تاریکی میں جناب زہرا کے حجرے میں سپرد خاک کر دیا۔ کتنا مشکل ہوگا ایک ماں کے لیے اس گھر میں رہنا، کتنا مشکل ہوگا کہ جس گھر میں اس کے بچے کی لاش ہو۔ خدا کی قسم جناب سیدہ جب تک زندہ رہیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اپنے بابا کو یاد کر کے کہتی تھی، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار۔ ہم کہتے ہیں، جب ہم بتاتے ہیں کہ کون ہے کہ جس نے جناب سیدہ کو قتل کیا، تو آپ ہم کو فسادی کہتے ہو۔ در حقیقت آپ کا مقصد اصل فسادی کی طرف سے توجہ ہٹانا ہوتا ہے۔ آپ ہم سے نہ پوچھیں، آپ جائیے کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور پڑھیے کہ کس نے دروازہ سیدہ کو جلایا، کس نے جناب سیدہ کو زندگی میں پامال کیا، کس نے جناب سیدہ کو تمانچے لگائے۔ ہم نہیں بتا رہے آپ کو، آپ جائیے خود مطالعہ کیجئے، خود پڑھیے۔ خدا کی قسم کوئی اس باپ سے پوچھے جو اپنے ننھے شہزادے کو سپرد خاک کر رہا تھا۔ مولا علی زار و قطار رو رہے تھے جب اپنے فرزند کو سپرد خاک کر رہے تھے۔ اپنے اس مصیبت پر گریہ کرنا اپنی جگہ، شاید کہ جب امام علی شہزادہ محسن کو سپرد خاک کر رہے ہوں تو انہیں کربلا کا خیال آ گیا ہو کہ ہائے میرا حسین، مہینے کے اصغر کی لاش کو کیسے دفنا۔ جب تک زندہ رہی فاطمہ اپنے حسین کی مصیبت پہ روتی رہی۔ میں نے عرض کیا کہ آج کا دن جناب سیدہ کے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ایک جگہ بابا کی شہادت کا دن ہے تو دوسری جگہ بیٹی کی شہادت کا دن ہے۔ بڑا سخت ہے عزیزان، بڑا سخت تھا۔ جناب سیدہ پر ہونے والی مصیبتیں، ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ان کے فرزند کا
شکم مادر میں شہید ہو جانا ہے۔ حالات اور واقعات تاریخ میں لکھ دیے، تو تاریخ پڑھیں گے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے، ہم تو وہ بیان کرتے ہیں جو تاریخ نے لکھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو کہ جناب سیدہ کے لیے اپنے دلوں میں مقام رکھتے ہیں، وہ مقام کہ ہماری نسلیں جناب سیدہ پر قربان ہو جائیں، ایسا مقام شاید اس سے بھی بڑھ کر، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جناب سیدہ کے قاتل سے محبت کریں یا اس کا احترام کریں؟ ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، لہذا پہلی ربیع الاول سے 5 ربیع الاول تک یا 28 صفر سے لے کر 5 ربیع الاول تک حد اقل ان ایام کو ایام محسنیہ کے طور پر منایا جانا چاہیے، تاکہ اولین شہید راہ ولایت کو دنیا فراموش نہ کر سکے۔ لوگ جو جناب امیر اور جناب سیدہ کی اولادوں کو جانتے ہیں کہ امام حسن، امام حسین، جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم، دنیا جانتی ہے فقط یہی اولادیں ہیں، تو دنیا کو بتانا ہمارے اوپر واجب ہے نہیں۔ ایک وہ بیٹا بھی ہے جناب فاطمہ زہرا کا جسے شکم مادر میں شہید کر دیا گیا، تاکہ دنیا اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کا ادراک کر سکے۔ عزیزان محترم، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جناب زہرا سے ایسی محبت اور مودت کریں گے، ان کی معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے دشمنان جناب زہرا پر اور قاتلان جناب زہرا پر برملا لعنت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین نماز کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ممنونات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کائنات، جو بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو رہائی عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما۔ ہمیں اجر رسالت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اجر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں زندگی جینا، امام حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کو اور ہم سب کو، ہمارے گزشتگان کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء
وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث الأمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبي وعلي بن موسى رضا من ذرة بررة المتقي محمد بن علي الجواد الولي المؤمن وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتدب من الخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه المؤدي النبي واضع للمعظيم من الوصي الذي ببقاء بقية الدنيا يمنه رزق الورى وبجوده ثبت الأرض والسماء وبه الله أرزاق قصة وعدلا كما مليت الظلم والجور عجلنا اللهم ذوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے خطبہ اول میں آپ کی خدمت اقدس میں بیان کیا کہ ایام معرفت ہے اہل بیت، اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ان ایام میں دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک امام حسین کی عزاداری. اللہ کی عبادت اور امام حسین کی عزاداری. جب انسان ان دو چیزوں کے ہمراہ چلے گا تو انسان اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکے گا. آپ کی خدمت اقدس میں ہمیشہ میں جوانوں کو مخاطب کر کے بات کیا کرتا ہوں کہ بزرگان بہرحال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کی تائید کے ساتھ ہمیشہ جوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حصے کی جو ذمہ داری تھی اس کو نبھایا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مشن کو، جو کہ حسینی مشن ہے، اس قافلے کو کہ جو حسینی قافلہ ہے، اسے آگے لے کر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں ان جوانوں کے لیے کہ جو امام حسین کی عزاداری میں مشغول رہتے ہیں اور خدا کی عبادت کو انجام دیتے ہوئے اپنے عزائے فریضے کو بھی انجام دیتے ہیں، قابل تحسین ہیں وہ جوان. یقیناً یہ وہ جوان ہیں کہ جو انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد، انشاءاللہ کہ یہ سب ایسے جوان امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی ہوں گے انشاءاللہ، اور امام کے ہمرکاب ہوتے ہوئے امام کے اقتداء میں انشاءاللہ نماز بھی ادا کریں گے اور امام کے ساتھ عزاداری سید الشہداء بھی برپا کریں گے. لہذا جوانوں کو چاہیے کہ بزرگان کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دیجئے، جو عقیدتی فرائض ہیں اور جو شرعی فرائض آپ پر لاگو ہوتے ہیں. یہاں قابل ذکر ہیں وہ جوان کہ گزشتہ شب کچھ حسینی جوانوں نے حسینی امام برگاہ ایف سی ایریا سے بلا خوف و خطر
ایک جلوس عزا کو برآمد کیا۔ مختلف مخالفتیں اور رکاوٹیں ہونے کے باوجود وہ جوان اپنے بزرگان کی سرپرستی میں نہ کسی سے ڈرے نہ کسی سے دبے، بلکہ اپنی فرائض کو سمجھتے ہوئے بلا خوف و خطر عزاداری سید الشہداء کو مناتے ہوئے امام حسن مجتبی اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی کی شہادت کی مناسبت سے ان جوانوں نے حسینی امام بارگاہ FFC ایریا سے جلوس برآمد کیا، جو کہ اپنے مخصوص راستے سے ہوتے ہوئے جناب ابوالفضل عباس کی بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جوان عزاداری سید الشہداء میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، میری دعا ہے ان سب کے لیے پروردگار ان سب کو بحق جناب شہزاد علی اکبر ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی اس بہترین خدمت کا جو انہوں نے انجام دی پروردگار اس کا اجر انہیں، ان کے والدین کو اور ان کے مرحومین کو عطا فرما۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں یہ چیز بیان کروں، کیونکہ آج کا دن مخصوص ہے شہادت کے عنوان سے، تو میں نے گزشتہ جمعے صلح حدیبیہ کا حوالہ دیا۔ صلح حدیبیہ جس کو مسلمان اسلام کی کمزوری کا باعث سمجھ رہے تھے، قرآن نے فرمایا اِنَّا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے ایک عظیم فتح قرار دیا ہے۔ کس چیز کو؟ صلح حدیبیہ کو۔ تو ہمیشہ جانوں کے قربان کرنے سے فتح حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جانوں کو تحفظ فراہم کرنے سے بھی فتح حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح سے رسالت معاب کے زمانے میں صلح حدیبیہ ہوئی، اسی طرح سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہم صلی علی محمد صلح امام حسن کی طرف میں نے گزشتہ جمعے اشارہ کیا تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ شرائط بیان نہ ہو سکی تھی کہ جس بنیاد پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے غریب شام جیسے انسان کے ساتھ صلح کی۔ ایک بڑا نام سلیمان بن سرد خزائی جیسے لوگ امام حسن کے پاس آ کے تانا دیا کرتے تھے، کہتے تھے کیا کیا آپ نے؟ جس کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے تھی۔ اور بھی ایسے نام ہیں بہرحال تاریخ میں جو اس وقت یہاں قابل ذکر نہیں ہے، بہرحال کہ جنہوں نے امام حسن علی مقام کے اس فیصلے کو، جو کہ امام کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، اس کی طرف سے پیشکش تھی، امام نے اس کو قبول کیا تھا بامر مجبوری۔ ایسے حالات ہو گئے کہ گھر میں دشمن داخل ہو گیا، مدائن گئے تھے امام، وہاں پر ان کو اپنے ہی لوگوں نے تانا دے کر زخمی کر دیا۔ امام نے دیکھا کہ میرے پاس وہ لشکر ہی نہیں ہے کہ جس سے میں اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کروں۔ بہرحال آخر میں جب یہ پیشکش کی گئی اس کی طرف سے، تو امام نے بامر مجبوری اپنے شیعوں کے تحفظ کے لیے اور دیگر مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے امام نے صلح کی اس پیشکش کو قبول کیا چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کیا ہیں آج وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اس میں سے پہلی شرط کہ غریب شام کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے مطابق عمل کرے گا، یہ پہلی شرط تھی، کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے مطابق عمل کرے گا۔ دوسری شرط کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو ولی عہد اور جانشین نہیں بنائے گا، یہ دوسری شرط تھی صلح کی۔ تیسری شرط تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہوں امن و امان میں ہوں گے، تمہارے لوگوں کی جانب سے، تمہارے عقیدت مندوں ماننے والوں سپاہیوں کی طرف سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، یہ تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط خاص
شیعان حیدر کرار کے لیے مولا نے یہ تاکید کی کہ یہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں تمہارے لوگوں کی طرف سے انہیں امن فراہم کیا جائے گا، ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا جائے گا، ان کے ناموس اور آبرو کو خراب نہیں کیا جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ تصور کیجئے ایسے حالات تھے امام حسن کے لیے کہ کوفیوں نے خط لکھا کہ اگر غریب شام کو خط لکھا اگر تم کہو تو ہم حسن کو تمہارے حوالے زندہ حوالے کر دیں یا ان کا نعوذ باللہ ان کا سر قلم کر کے تمہارے پاس پیش کر دیں۔ ایسے حالات ہو گئے تھے۔ مولا کائنات کے جانثار جنگ صفین، جنگ نہروان، اس طرح کی جنگوں میں شہادت پا چکے تھے یا زخمی ہو چکے تھے، امام حسن کی نصرت کے قابل نہیں رہے، اور بالآخر ایک بہت قلیل گروہ تھا کہ جس نے امام حسن کی نصرت کا وعدہ کیا، لیکن امام جانتے تھے کہ اتنے مختصر لشکر کے ساتھ، لیکن ہوا کیا دیکھیے آپ تاریخ کی ستم گیری ظریفی کہ امام حسن نے صلح کی، اس پر بھی لوگوں نے آپ کو تانے دیے، اور امام حسین نے قیام کیا۔ آج تک بد عقیدہ بد نسل لوگ امام حسین کے قیام کو غلط سمجھتے ہیں، کسی حال میں چین نہیں تھا لوگوں کو۔ یعنی امام حسن علی مقام نے کہا کہ میرے شیعوں کو تم جو ہمارے بابا کے شیعہ ہیں ان کو قتل نہیں کرو گے، اور کہا کہ پانچویں شرط کہ تم اور تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ یہ وہ 5 شرائط تھیں، بنیادی شرائط، کہ جن کی بنیاد پر امام حسن علی مقام نے غریب شام جیسے انسان کے ساتھ صلح کی، جبکہ مولا نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی پیشکش پر، اور اتنا شدید پروپیگنڈا تھا، اگر جو لوگ کہتے ہیں نا امام حسن جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو امام حسن نے اس 12,000 لشکر کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا مقام مسکن پر، ایک جگہ کا نام ہے، کہا جاؤ ادھر جا کے لڑو، اور میں جا رہا ہوں مدائن اور وہاں سے لشکر لے کر آتا ہوں۔ تو کیا ہوا، جس کو سالار بنا کر بھیجا تھا وہی غریب شام کے ایجنٹوں جاسوسوں کے فتنے میں آ گیا، اور مسکن کے مقام پہ کہا ایک جھڑپ کے بعد کہ تم تو ہم سے لڑنے آئے ہو، تمہارے مولا نے تو ہمارے آقا سے صلح کر لی ہے، اور پیغام بھیجا کہ اگر تم بھی صلح کر لو اور جنگ سے باز آ جاؤ اور ہمارا حصہ بن جاؤ تو ہمارے امیر کی طرف سے حکم ہے کہ تمہیں 10 لاکھ دینار درہم جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ایسے حالات تھے امام کے زمانے میں۔ امام نے صلح کی نا، لوگ کہتے ہیں کہ امام اگر جنگ کرتے تو امام کا ساتھ دیتے، امام حسین نے تو قیام کیا تھا، کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ سوال یہ ہے ان لوگوں سے کہ جو آج بھی امام حسن کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ آپ نے صلح کر لی فلانے کے ساتھ مثلا، تو بھائی 61 ہجری میں امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے کتنے لوگ گئے تھے؟ کیا معتقدین نہیں تھے؟ کیا اصحاب رسول نہیں تھے؟ کیا بنی ہاشم نہیں تھے؟ کیا اور مسلمان نہیں تھے؟ کہاں تھے وہ؟ آ جاتے نا، اگر اعتراض تھا امام حسن کی صلح پر تو آ جاتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی، غریب شام کی طرف سے نہیں، اس کے لیے امام کا وہی خوبصورت جملہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، امام حسین علی مقام نے ولید کے دربار میں مدینے میں کہا تھا، جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے کیا فرمایا، امام حسین علی مقام نے، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور پھر واضح سی بات ہے، استدلال اسی پہ کر لیجئے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بھائی حسن کو بھی اور اپنے بابا مولا علی کو بھی اس میں شامل کیا
کہ جس طرح سے میں ظالم کی بیعت نہیں کر رہا ہوں تو بھلا میرا بھائی یا میرے بابا کیسے ظالم کی بیعت کر سکتے ہیں. توجہ. شدید ترین پروپیگنڈا کیا گیا تھا. آج بھی شیعت کو تقسیم کرنے کے لیے شدید ترین پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. گزشتہ جمعے آپ کو یاد ہوگا میں نے جو ہے درخواست کی تھی یکم ربیع الاول کے حوالے سے. اگر آج بزرگ علماء کے اتفاق سے لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اگر احتجاج ختم نہیں کیا ملتوی کیا گیا ہے تو بعض اپنے میں سے ہی کچھ لوگ اس کا مزاح بنا رہے ہیں. حسن محترم فقط دینداری کافی نہیں ہے, دین شناسی بھی ضروری ہے. دین شناس نہیں ہوں گے امام علی کو بھی تنہا چھوڑ جائیں گے ان کے چاہنے والے, امام حسن کو بھی تنہا چھوڑ دیں گے ان کے چاہنے والے, بالآخر امام حسین کو کربلا میں تنہا شہید ہونا پڑ جائے گا. فقط دیندار ہونا کافی نہیں ہے, دین شناس. اگر علماء کے اتفاق سے قیادت نے مثلاً یہ اعلان کیا ہے کہ ملتوی ہو رہا ہے تو اب اس کے اوپر مزاح نہیں بنتا. پھر ایک میسج بڑا گردش کر رہا ہے. ایک صاحب نے اپنی گفتگو میں مزاح بنایا اس بات کا, اور مزاح بنا کے کہا کہ مولا علی نے راہیں ہموار نہیں کی. کیا مولا علی وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو زمانے کے امام کو کرنا ہے؟ یعنی عجیب عجیب بحثوں میں الجھایا جا رہا ہے جوانوں کو کہ جب یکم ربیع الاول کی آمادگی کے لیے بات کی جا رہی تھی علماء کی طرف سے تو بعض افراد اس طرح کی باتیں کر کے کہ کیا ضرورت ہے گھروں سے نکلنے کی, امام کا فرمان ہے. مختلف روایات کو نقل کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کیا کہ بھائی امام کا فرمان ہے کہ تقیہ اختیار کرو, امام کا فرمان ہے ان غیبت کبریٰ کے زمانے میں اپنی معاش کی فکر کرو, امام کا فرمان ہے کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ, کوئی قیام نہیں کرے گا. عزیزان محترم کیا مقصد ہے؟ آپ نے مشکوک بنا دیا ہے کربلا کے کرداروں کو. آپ کہتے ہیں, عجیب مثال دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب امام علی نہیں کہ ہموار کر سکتے تھے. ایک سوال پیدا کر کے سوال کیا پیدا کیا کہ امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود اپنے حصے کا کام آگے کریں گے. جو کام امام زمانہ کر رہے ہیں کیا وہ مولا علی نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا, لیکن مولا علی نے امام زمانہ کے لیے راہیں ہموار نہیں کی. یعنی اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. بھائی آپ کے ماننے کے مطابق, آپ کے قول کے مطابق چند کتابیں پڑھ کر آپ نے ان علماء کو جنہوں نے اپنی زندگیاں مکتب اہل بیت کی خدمت کے لیے دی ہیں ان کی خدمات کو مشکوک بنا دیا ہے, ان کے کردار کو مشکوک بنا دیا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کے اس غیر ذمہ دارانہ جملے نے پتہ کیا کام کیا ہے؟ دشمن کو فائدہ پہنچایا ہے. اتنا وہ میسج آپ کے ہاں فارورڈ نہیں ہو رہا جتنا دشمن اس میسج کو فارورڈ کر رہا ہے. اور کیا بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو جناب ان کے تو غیبت میں یہ حکم ہے. ایسا نہیں محترم, اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں بس فقط معاش کی فکر کرو, گھر میں بیٹھ جاؤ, تقیہ اختیار کرو, قیام کی بات نہیں کرو, اپنے حق کی بات نہیں کرو, ظلم پہ آواز نہ اٹھاؤ, تو پھر عزاداری سے بڑھ کر بھلا کوئی احتجاج ہے؟ بتائیے ذرا مجھے. یہ مجالس, یہ جلوس ادا کیا ہے؟ یہ احتجاج کی بہترین صورت ہے. آج تک ہم امام حسین پر ہونے والے ظلم کو اس عزاداری کی طرف ذریعے سے بیان کر رہے ہیں اور اس ظلم پر احتجاج کر رہے ہیں. زندہ باد, زندہ باد, مردہ آباد, مردہ آباد. ایسا نہیں محترم, اگر آپ کے نظریے کو لے لیا جائے, قبول کر لیا جائے تو بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی. سب سے پہلے تو جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس نظریے کو کہ کچھ نہ کرو, گھر میں بیٹھ جاؤ, نہ قیام کی ضرورت ہے, نہ آواز حق بلند کرنے کی ضرورت ہے, نہ
کسی اور بات کی تقیہ کرو، گھروں میں بیٹھو، معاش کی فکر کرو. اگر یہ فکر رائج کر دی گئی تو آپ اپنی مجالس اور جلوس ازا سے محروم ہو جائیں گے. یہ مجالس اور جلوس ازا کیا ہے؟ دشمن آپ پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ انہی مجالس کی وجہ سے. تو آپ نہیں کریں، بچا لیں اپنی جانیں. لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کے والدین کی تربیت میں فرق ہوگا، وہ یہ نظریے کا حقائل ہوگا. ہم حسینی ہیں، ہماری مائیں حسینی ہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں کربلا کا درس دیا ہے. ہم مرنا تو جانتے ہیں، جھکنا نہیں جانتے. ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو قربان کر دیں گے، لیکن کربلا کو فراموش نہیں کریں گے. اب اس بات کو بہانہ بنا کر کہ گھروں میں بیٹھو تقیہ کرو، تو تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ مجلس کرو، نہ جلوس کرو، چھپا دو اپنا عقیدہ. ایسا نہیں محترم. لہذا اس کا سب سے بہترین رد ہے خود کربلا، جو ان کا نظریہ ہے. موصوف نے بیان کیا منبر سے کہ جو کام امام مہدی کے لیے کر رہے تھے وہ مولا علی بھی کر سکتے تھے. مولا علی نے تو نہیں کیا، مولا علی نے تو قیام نہیں کیا، مولا علی نے تو راہ ہموار نہیں کی، دیگر ائمہ نے تو راہیں ہموار نہیں کی. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کہاں سے لائے ہو تاریخ؟ کیا مولا کائنات نے بیعت توڑنے والوں کے خلاف جنگ نہیں کی؟ خوارج کے خلاف جنگ نہیں کی؟ صفین نہیں کی؟ امام حسن بھی جنگ کرنا چاہتے تھے، پھر مجبور کر دیا گیا ایسے ہی لوگوں کی فتنہ گر لوگوں کی وجہ سے امام حسن کو مجبور کر کے. پھر آپ کے اس ایک جملے سے امام حسین کے آپ نے اتنے عظیم کارنامے کو مشکوک بنا دیا. امام کیوں نکلے تھے اپنے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں دعاؤں میں؟ آپ کہتے ہیں ہم نے بڑی کتابیں پڑھی، کیا پڑھتے ہیں دعاؤں میں آپ؟ امام زمانہ کو لیے کیا کہتے ہیں؟ خون حسین کا بدلہ لینے والا. امام نے کربلا کے ذریعے سے آخری حجت کی طرف، اور آخری حجت نے کربلا کا حوالہ دے کر میرا سلام ہو ان لاشوں پر کہ جن پر گھوڑے دوڑائے گئے. ایسا نہیں محترم. تقیہ کا زمانہ نہیں ہے، اپنے حق کی دفاع کا زمانہ ہے. یاد رکھیے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ وہی جملہ دہراؤں گا، آخری جملہ، کہ کبھی بھی مکتب اہل بیت کی بنیادوں پر کوئی کمپرومائز نہیں. ایک مولا کائنات کی ولایت، ایک امام حسین کی عزاداری. کربلا 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 اذان محترم. ہمیں اپنے جوانوں کی جانیں عزیز ہیں، لیکن علی اکبر کے بعد ہمیں اپنے بزرگان کی عزتیں عزیز ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے بعد جناب زہرا کے فرزند امام حسن مجتبیٰ، تاریخ کا وہ واحد جنازہ جو 2 بار گھر سے برآمد ہوا. ایک بار بہن نے برآمد کیا تو آپ کا کفن بالکل سفید تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ برآمد ہو رہا تھا، عجیب کیفیت تھی جناب زینب کی کہ نہ جانے کیسے ایک بہن نے بھائی کے جنازے سے 72 تیر نکالے. خدا سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دشمنان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے حسینی جوانوں کو شہزادہ علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اتنا ترین غلاموں میں شمار فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.